الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله مولانا العظيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور نبی کا حکم آ جائے تو وہ اپنے من کے چونچلے چلائیں یا اپنے من کی بات چلائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی مومن مرد اور عورت کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حکم کو ماننا ہی پڑے گا اور اپنے معاملات کو پیچھے رکھنا پڑے گا. یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث آ رہی یہ حدیث ابو داؤد شریف اور طحاوی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زبان سے ایسا نہ بولو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا اور فلاں نے چاہا وہ بھی ہوگا. دھیان سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بولو تو ایسا ہی بولو کہ جو چاہتا ہے، چاہا ہے اور چاہے گا، زور سے بولو بے شک، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. مگر یہ نہ کہو کہ اللہ کے ساتھ فلاں شخص بھی چاہے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ نے چاہ لیا تو تم نے چاہا. مطلب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں کی چاہت ایک جیسی ہے. فرمائیے شرک ہے، یہ آدمی کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. بس ایک ہی بات پر اڑے رہو کہ جو چاہتا ہے اور چاہے گا، زور سے بولو وہ کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا وہی ہوگا. یہ اس کے ساتھ یہ مت بولو کہ فلاں بندہ بھی چاہے گا. بندہ اور خدا دونوں آسمان زمین کا فرق ہے. بلکہ یوں کہا کرو کہ جو اللہ تعالی چاہے گا بندہ کے دل میں وہی بات ڈالے گا. تو اللہ کے ڈالنے سے وہ ہوا وہ الگ چیز ہے. مگر کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت، اللہ کی صفت اور بندے کی صفت دونوں کو ایک چیز میں شریک نہ کیا جائے. فرمایا یہ آدمی کو کفر میں داخل کر دیتا ہے.
ایسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے بعد میرا تو آپ پر ہی بھروسہ ہے، بھروسہ اللہ پر بھی اور آپ پر بھی ہے، تو یہ آپ خدا اور بندے کو ایک چیز میں شریک کر رہی ہے، شرک کہلائے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو آپ جیسے آدمی کو اسباب بنا دے۔ ذرا زور سے بولو، فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ زور سے بولو نا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو اسباب بنا دے گا، تو بھی چاہت بھی زور سے بولو کس کی ہوگی؟ اللہ کی چاہت پر ہوگی۔ مگر تو کہیں گے تو یہ کہیں گے تو اللہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اور تو پھر اللہ اس بندے کے دل میں ڈالے گا۔ جیسے انسان کبھی قرض میں ہوتا ہے تو کسی کو کہہ دیتا تو ہمارا تو اللہ کے بعد آپ ہی پر بھروسہ ہے، یہ شرک کہلائے۔ کہنا ہو تو یوں کہے ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور اللہ چاہے گا تو آپ جیسے آدمی کو اسباب بنا دے گا، یہ شرک نہیں کہلائے۔ اور اس معاملے میں اللہ اور بندے کی چاہت ایک ہو جائے گی، اللہ اور بندے کو آپ ایک ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ علماء فرماتے ہیں صدیوں سے اس لمبی چوڑی کائنات کا نظم و نسق بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ بڑے سے بڑا کام تو کیا، چھوٹے سے چھوٹے معاملات کے وقوع پذیر ہونے کا اور نہ ہونے میں جو چیز کار فرما ہے وہ خالق کائنات کی مرضی کا منشا ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت سے یعنی اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ نہیں ہو رہا ہے ذرا زور سے بولتے جاؤ بے شک، اس میں بھی مکمل دخل اللہ ہی کی مرضی کا ہے۔ جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور زور سے بولو جو نہیں ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اور وہ اللہ ہر قسم کی مخلوق کا، ہر قسم کا اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور مخلوق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو اللہ نہیں چاہے گا تو مخلوق میں بھی وہ صفت نہیں آئے گی۔ جیسے بارشوں کا دور ہو، جیسے آج کل بارش کا دور چل رہا ہے، یا قحط سالی کا زمانہ ہو، آندھیاں چل رہی ہو، یا ہوائیں تھم گئی ہو، زلزلے آ رہے ہوں، زمین اپنے خزانے باہر نکال رہی ہو، موت کا بھوت ناچ رہا ہو، یا زندگی کی لہر کا غلبہ ہو، خوشحالی کے لمحات ہوں یا تنگ سالی اور تنگ دستی کے حالات ہوں، فتوحات کی خوشخبریاں ہوں یا شکست اور ہار کی پریشانیاں ہوں، ضرورت کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہو یا مفت تقسیم ہو رہی ہو، عوام کے سکون کا باعث بننے والے حکمران ظالم ہوں اور عوام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والے بادشاہ آپ کے سر کے اوپر قابض ہوں، غرض یہ کہ جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، پورا مجمع زور سے بولو اس میں کس کی چاہت ہے؟ اللہ کی چاہت۔ یہ مودی صاحب بھی جو آئے ہیں وہ اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں آئے، اور اس میں ایک منشا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ تو اللہ کی مشیت تو اللہ ہی جانے، کہ جتنا اسلام کا کام انڈیا میں ان کے زمانے میں تیز ہو گیا اور کسی زمانے میں تیز نہیں ہوا، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ غیر مسلموں میں بھی جو کام چپ چاپ تیزی سے بڑھنے لگا وہ اس کے زمانے میں ہونے لگا، آج تک اتنا کام نہیں ہوا۔ میں بھی مسافر آدمی ہوں، ہر جگہ کے حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور بے جھجک اسلام میں داخل ہونے والے داخل ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کو فکر پیدا ہوئی کہ اب اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ تو دعوت کے جتنے مراحل ہیں، دعوت و تبلیغ کے، مسلمانوں میں ہو رہے ہوں یا غیر مسلم میں ہو رہے ہو، بہت تیز ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، فقہ الحدیث پر فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آدمی کا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کسی انسان کو کہے نا اللہ بھی چاہے اور کسی انسان سے کہو آپ چاہے، فرمائیے شرک ہے، یہ آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے،
کیونکہ اس جملے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کی چاہت ایک درجے کی ہے۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ لہذا چاہت زور سے بولو صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ۔ اللہ چاہے گا تو بندے کے دل میں بات ڈالے گا، مگر دونوں کی صفت کو ایک نہیں مان سکتے۔ بعض پبلک میں لوگ ایسے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما لی غیر اللہ وانت، اللہ تعالیٰ اور تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے بعد تو ہی میرا سہارا ہے، یہ بولتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں توکلنا علی اللہ وعلیک، ہم نے اللہ تعالیٰ پر اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں بسم اللہ والوطن، اللہ کے نام سے اور ہمارے وطن کے نام سے۔ تو فرمائے یہ سب شرکیہ کلمات ہیں جو آدمی کو ایک سیکنڈ میں ایمان سے باہر کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ زور سے بولو، جو کچھ ہوتا ہے اور ہوگا وہ کس کی چاہت سے ہوا، اور جو کچھ ہوا وہ بھی کس کی چاہت سے ہوا؟ اللہ کی چاہت سے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے ان کلمات کو چھوڑ دیا جائے۔ لہذا کوئی آدمی کہے تو یہ کہے جو کچھ کرتا ہے میرا بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ کسی انسان کو نہ کہے، اپنے مالک کو جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، یا آپ کے پیر کو یا آپ کے استاد کو بھی، کہ اللہ کے بعد میرا آپ پر بھروسہ ہے، یہ شرکیہ کلمات ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھروسہ میرا اللہ پر ہے، اور اللہ چاہے گا تو آپ جیسے آدمی کو اسباب بنا دے، یہ آدمی کو شرک میں داخل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی، کسی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی دخل حاصل نہیں۔ وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تمام مخلوقات کی مرضی اللہ کی چاہت کے تابع ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری حدیث آ رہی ہے ان سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت رسولي الى مكة فاقرهم مني لهم السلام وقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بثلاث لا تحلفوا بآبائكم وفي رواية بغير الله واذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر۔ یہ روایت کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت کا مقصد ہے کہ قسم کھائی جائے تو صرف اللہ ہی کی کھائی جائے۔ ماں باپ کی قسم بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کی قسم کھانا بھی حرام ہے، روزی کی قسم کھانا بھی حرام ہے، کرسی کی قسم کھانا بھی حرام ہے۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو نا، قسم صرف کس کی کھائی جائے گی؟ صرف اللہ کی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل سے فرمایا، دھیان سے سنیے، حضور نے حضرت سہل سے فرمایا کہ تو مکے جا رہا ہے تو مکے والوں کی طرف تو میرا ایلچی ہے، جیسے فورن منسٹر ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اسی قسم کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو واپس سہل بن حنیف کو بھیجا مکہ شریف، اور فرمایا کہ جب تم مکہ والوں کے پاس جا رہے ہو تو میرا سلام کہہ۔ یہ کون کہلوا رہا ہے؟ زور سے بولو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہلوا رہے مدینے میں رہ کر مکہ والوں کو، مکے میں جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے، ان کو سلام کہلوا رہے، اور ان کو یہ بتلانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، آپ 3 چیزوں کا حکم فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ اپنے باپ باپ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی اپنے آبا و اجداد کی، باپ دادوں کی قسمیں نہ کھاؤ مکے والوں۔ عربوں میں عادت تھی پرانے زمانے کی، تو اسلام نئے نئے لانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ان میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والوں کو یوں کہنا کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی کھاؤ۔ نمبر 2 چیز آپ نے فرمائی کہ جب پیشاب اور استنجے کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ بھی مت کرو اور قبلے کی پیٹھ بھی نہ کرو، یہ دوسری چیز ارشاد فرمائی۔ آپ نے نصیحت کے طور پر اپنے قاصد سے مکے والوں کو کہلوایا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ تم استنجا کرو تو ڈھیلے سے کرو، ہڈی سے بھی نہ کرو، اور فرمایا بکری اور بھیڑ کی مینگنی سے بھی نہ کرو۔ بکری جو ٹوائلٹ کرتی ہے، عرب جاہلوں میں یہ عادت تھی، اس سے بھی کبھی کبھی استنجا کر لیتے تھے، ہڈی سے استنجا کر لیتے تھے۔
تو اس سے منع فرمایا گیا۔ یہاں پر بھی یہی بتلانا مقصود ہے کہ قسم صرف اور صرف، ذرا زور سے بولو، کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ کی۔ یہ بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان بات بات میں کہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا، ارے میں میرے بیٹے کی قسم کھاؤں گی، میری روزی کی بیٹھا ہوں، روزی کی قسم۔ آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایمان سے نکل جاؤ۔ اور نہ نکلے، بعض علماء بہت سخت اس معاملے میں، نہیں نکلے تو پھر آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ بعض علماء اس معاملے میں بہت سخت ہیں، اور بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ قسم ایسے مضبوط پیمان اور وعدے کو کہتے ہیں، دھیان سے سنو، جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا، قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بڑائی کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس وعدے میں صرف اسی کا نام پیش کیا جائے، صرف اللہ، کیونکہ کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے جیسے اللہ کی۔ عزت کے لائق ذات، زور سے بولو، صرف کون ہے؟ لہذا قسم میں عزت کے لیے قسم لی جاتی ہے، عزت صرف اللہ کے لیے۔ جو لوگ اس موقع پر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اللہ تعالیٰ والی عظمت سے موصوف ٹھہرا کر ان کا نام پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی عظمت دیتے ہیں غیر اللہ کو، چاہے مورتی کو ہو، پتھر کو ہو، ماں باپ کو ہو، اولاد کو ہو، اللہ کے برابر سمجھے ان کو، اور پھر ان کی قسمیں کھائیں اور پھر ان کا نام پیش کرتے ہیں۔ جیسے یہ جاہل بدعتی لوگ اپنے پیروں کا نام لیتے ہیں، ان کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے، برائی بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس نے کفر کیا۔ یہ اللہ کے احکام ہے، زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ کیسا ہی بڑا معاملہ آ جائے، صرف قسم، زور سے بولو دوبارہ، کس کی کھائی جائے گی؟ اور سچائی کا معاملہ ہو تو ہی کھائی جائے گی، جھوٹی کھاؤ گے تو اور بڑے گنہگار ہو۔ لکھا ہے کہ بعض مرید لوگ یا مرید جیسے لوگ اپنے پیروں کی اور سرکاروں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کو متنبہ ہو رہ جانا چاہیے، یعنی ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کے بارے میں فرمایا، ایک دیہاتی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے باپ کی قسم، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نقل اتاری غیر کی، کیونکہ ان کے یہاں باپ کی قسم کھائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب صحابہ نئے نئے ایمان لائے تو ایسا بولتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم باپ کی قسمیں کھاتے ہو، میں بھی ایک جملہ بول کر تمہیں بتاؤں کہ یہ جو دیہاتی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اس میں کمی نہ کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر وہ سچ بولتا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ لوگ باپ کی، باپ دادوں کی قسمیں کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے بتلا کر یہ بتلایا کہ جو باپ کی قسم کھاتا ہے اللہ کی طرح، حالانکہ قسم اللہ کی کھانی چاہیے، فرمایا جس نے ایسا کام کیا اس نے شرک کا کام کیا، جس نے بھی ایسا کام کیا اس نے شرک کا کام کیا۔ بعض مرتبہ صحابہ کو عادت تھی پرانی، تو بولتے تھے میرے باپ کی قسم یا تیرے باپ کی قسم، تو صحابہ اگر کھاتے بھی تھے تو علماء نے لکھا ہے قسم عظمت کے لیے کھائی جاتی ہے، اللہ کی عظمت کے لیے، مگر ماں باپ کو اللہ کی عظمت کی طرح برابر نہیں مانتے تھے صحابہ کرام۔ وہ ایک جہالت تھی، بولتے تھے تو زبان پر وہ لفظ آ جاتا تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی، لہذا اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ کفر کے زمانے میں صحابہ بولتے تھے تو کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا تھا، مگر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور ایمان دل میں بیٹھ گیا، پھر کبھی غیر اللہ کی قسمیں نہیں کھائی، اللہ ہی کی قسم کھاتے تھے، وہ بھی ضرورت کے مطابق۔ آج کل بہت لوگ ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں،
اس کی عادت نہیں ڈالنی، بہت ضرورت پیش آ جائے، بہت ضرورت پیش آ جائے سخت، تبھی جا کر اللہ کا نام مبارک رکھنا چاہیے قسم میں، اور وہ بھی سچ میں ہونا چاہیے، جھوٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کبھی کوئی اس نیت سے قرآن کی قسم کھا لے تو جائز ہے، مگر فرمایا اس نیت کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مگر پھر بھی علماء نے تنبیہ کی ہے کہ قسم اللہ کے سوا، زور سے بولو، کسی اور کی کھانا جائز نہیں۔ جیسے عام طور پر عادت ہے، میرے ماں باپ کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میری روزی کی قسم، میری کرسی کی قسم، یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک ہی نقطے پر آ جاؤ، ضرورت ہو اور سچائی ہو تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بیکار قسم، جو انسان بات بات پر بغیر ارادے کے عادتاً اٹھاتا رہتا ہے، جیسے انسان بعض لوگوں کو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نیت نہیں دل میں، تو فرمایا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ کے پکڑنے ہوگا، مگر اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ ذرا زور سے بولو، اس عادت کو، چاہے سچ میں بھی بول رہا ہے مگر تھوڑی تھوڑی بات عادت پڑ یہ۔ دوسرا ہے جھوٹی قسم، جو انسان کسی دھوکہ اور فریب دینے کے لیے اٹھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے میں مثال دوں، یہ موبائل مجھے آپ کو بیچنا ہے، آپ مجھے جانتے کہ بھائی مولانا ہے، عالم ہے، اب میں جھوٹ بولوں کہ دیکھو بھائی یہ موبائل میرا بیچنے کا ہے، میں نے اس کو 5000 میں خریدا ہے، مگر میں آپ سے تعلق ہے اس لیے میں آپ کو 4000 میں دے رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے، ذرا زور سے بولو، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں نے 5000 میں خریدا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے سامنے والے گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ جھوٹی قسم کہلائے۔ آپ کا پیسہ تو حلال ہو گیا مگر جھوٹی قسم دے کر ہوا، اس پر بہت بڑا گناہ بتلایا، وہ روزی میں برکت نہیں ہوگی جس میں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے۔ ایسے ہی قدم اٹھانے والے کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسے آئندہ ایسی بیکار باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری قسم ہے منعقدہ، یہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر کرتا ہے، اور اگر یہ قسم پوری نہیں کی تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا بیان آگے آ رہا ہے، اس وقت ہم آپ کو بتا دیں گے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قسم صرف اور صرف کھائی جائے گی، پورا مجمع زور سے بولو تو صرف اور صرف کس کی کھائی جائے گی؟ آپ اپنے پیر کی بھی نہیں کھا سکتے، آپ نے بڑے سے بڑے استاد سے پڑھا، ان کی بھی آپ قسم نہیں کھا سکتے، نبی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، میرے نبی کی قسم، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی برابری میں نبی بھی نہیں آ سکتا، چاہے وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد ہے، آپ اس بات کو لوگوں میں پھیلائیے، بڑے بڑے دیندار لوگ اس کاموں میں مشغول ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ بھائی زور سے بولو نا، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے قبرستان میں بیٹھے ہو، زور سے بولو نا، کھاتے نہیں کھاتے لوگ؟ ہاں، یہ بات لوگوں کو پھیلانے کی ضرورت۔ ایک قسم کھاؤ تو ابھی سچی باتوں میں کھاؤ، جہاں بہت زیادہ سخت ضرورت ہو کہ اللہ کا نام بیچ میں آئے گا تو یہ آدمی کو میری بات پر یقین ہوگا، اگر آپ اس میں سچے ہونے چاہیے تو پھر وہ قسم جو ہے آپ کے لیے صحیح ثابت ہوگی، اللہ کے یہاں کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی اور آپ کو کوئی کفارہ بھی نہیں دینا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بہت لمبی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ عبارت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، عبارت ہو جائے گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دھیان سے سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خواب کی تعبیر بیان کر اور کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں خواب میں؟ کہ ایک چھت ہے، چھت جیسے مسجد کا چھت ہے نا، اس نے خواب میں دیکھا کہ چھت ہے میرے سر پر، اور اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا۔ گھی تو جانتے ہیں، گھی اور شہد یہ کھانا بھی چاہیے، بہت مفید جو ہے، صبح میں اگر کھاؤ یہ بہت مفید بھی ہے، مگر جس کو پریشر کی تکلیف ہو اس کو گھی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ پریشر نہیں ہے تو شہد اور گھی کھانا چاہیے، یا صرف شہد کھاؤ۔ پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ روزانہ 3 چمچ جو شہد پیے گا یا کھائے گا اس کو کبھی کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ ذرا زور سے بولو، کس کے ساتھ ہے؟ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین ہوگا تو اللہ کی 100% مدد آئے گی، کوئی بیماری بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بالٹیوں کی بالٹیاں پی گیا ہوں، الحمدللہ، اور پینا ہی چاہیے، روٹی کے ساتھ کھا لو صبح شام۔ البتہ گرم غصہ، جس کا دماغ بہت زیادہ گرم رہتا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو گرمی کے زمانے میں نہیں کھانا چاہیے، سردیوں میں، اور اس کو بارشی میں کھانا چاہیے کیونکہ وہ بھی گرم ہے۔ ٹھنڈے وقت رات کو لے لے گرمی کے زمانے میں، صحت تو آپ کی ایسی رہے گی کہ کوئی بیماری پھڑکنے نہیں پائے گی انشاءاللہ۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرا خود کا تجربہ ہے۔ شہد گھر میں ختم ہو اس سے پہلے آ جانا چاہیے۔ یہ ہے سرکہ ہے، یہ بہت مفید چیز ہے، مگر میں نے آپ کو کل پچھلی مجلس میں بتایا تھا نا کہ 1 کلو بادام اگر 800-900 روپے کی ہے، کہو وہ کھاؤ تو نہیں کھائیں گے۔ 2000 روپے کلو گٹکے ملتے ہیں، وہ ضرور کھائیں گے۔ بولو نا بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کھائیں گے اس کو۔ 555 مہنگی ہے، کاجو بادام سستے ہیں، اس کو نہیں کھائیں گے۔ میں کہتا ہوں تو ہنس کے نکال دیتے، ارے بھیا سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ مہنگی ہے، وہ کلو میں لے جاؤ، یہ کلو میں کھاؤ تو آپ کی تندرستی کہاں پہنچ جائے گی؟ کلو شہد پی جاؤ اس کے مقابلے۔ خیر، تو اس کو گھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ چھت ہے اور اس چھت میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس سے چلو بھر رہے ہیں، ایسے دیکھو اس کو چلو کہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ لے رہا ہے اور کوئی کم، اور ادھر ایک رسی ہے سامنے جو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ رہی ہے، رسی اوپر سے آ رہی نیچے تک۔ دھیان سے سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور آپ اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے آدمی نے اس کو پکڑا اسی رسی کو، وہ بھی اوپر چڑھ گیا، اور پھر ایک تیسرے آدمی نے پکڑا، وہ بھی اوپر چڑھ گیا، پھر ایک آدمی نے اس کو پکڑا، چوتھے آدمی نے، مگر وہ رسی ٹوٹ گئی۔ وہ رسی، خواب سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب آ رہا ہے، وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر اس رسی کو گرہ مار کر جوڑ دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیان کرو۔ دیکھو یہ ادب، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں تھا، مگر اجازت لی، پہلے اجازت لی کہ آپ اجازت دو، تو اس سے سبق مل رہا ہے کہ بڑوں کا احترام ہر وقت ملحوظ رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیان کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ وہ آدمی جو خواب سنا رہا ہے اللہ کے رسول کے اوپر چھت ہے، کہا یہ چھت اسلام ہے۔ چھت کی تعبیر کیا ہے بھائی، بولو نا؟ آپ کو اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے۔ چھت اسلام مذہب ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے ٹپکنے والے شہد اور گھی سے مراد قرآن اور حدیث ہے، قرآن پاک اور حدیث کی مٹھاس ہے، وہ یہ آسمان سے ٹپک رہا ہے۔ بس کوئی قرآن کا زیادہ حصہ سیکھنے والا ہے اور کوئی کم، اور جو آسمان سے زمین تک پہنچنے والی رسی ہے
وہ بالکل برحق ہے، وہ حق ہے، حق ہے یعنی جس پر اللہ کے نبی آپ برابر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو اس کے ذریعے سے اسلام کے حق کے ذریعے بلند فرمائے گا۔ پھر اس کو ایک آدمی پکڑے گا، وہ بھی اس کے ساتھ بلندی پر فائز ہوگا، پھر اس کو ایک اور آدمی پکڑے گا، وہ بھی بلندی پر فائز ہوگا، پھر اس کو ایک اور آدمی پکڑے گا، وہ ٹوٹ جائے گی، پھر اس رسی کو گرہ مار کر گانٹھ دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کو جوڑا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر ہو جائے گا سر بلند۔ پھر آگے سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے آپ یہ بتلائیے کہ میری بیان کردہ تعبیر صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا رسول اللہ بی ابی و انت امی اصبت ام اخطأت، میں نے جو تعبیر بیان کی وہ صحیح یا غلط؟ دیکھو یہاں بھی ادب دیکھو، پہلے پوچھ رہے ہیں میں نے جو تعبیر بیان کی آپ کی اجازت لی، اور اب جو میں نے بیان کی وہ صحیح ہے غلط؟ تو جو چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو بعض حصے بیان کیے وہ تو صحیح ہے، اور بعض میں تو نے غلطی کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کی قسم آپ ضرور میری غلطی پر مجھے واقف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر قسم نہ کھاؤ، ذرا زور سے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ ایسی بات نہیں کہ اس پر قسم کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم ضرورت نہ ہو، زور سے بولو، تو قسم کھانے کی ضرورت۔ پوری حدیث کا خلاصہ یہی ہے۔ اب ذرا سمجھ لو، اس آدمی کا خواب جو چھت دیکھا وہ اسلام ہے، رسی جو دیکھی وہ یہ ہے کہ جو اس کو تھامے گا وہ سربلند ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچ گئے، سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے آدمی جو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ پہلے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے ابوبکر صدیق چڑھ گئے، تیسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چڑھ گئے، اور رسی ٹوٹ گئی اور پھر جوڑی گئی۔ اس سے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو قتل میں شہید ہوئے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد گڑبڑیاں پیدا ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسی حضرت عثمان غنی کے بعد جو گرہ مار کر رسی کو جوڑ دی گئی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ ہے، جس میں بعد کے کام کو ٹھیک کر دیا گیا۔ اگر ذرا آپ زور سے بولو، آپ بات سمجھ میں آ گئی تو میں آگے چلوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی ماشاءاللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کو جو شہید کیا گیا تھا وہ مذہب اسلام کے معاملے میں شہید کیا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے، اعتراض اٹھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دشمنی میں شہید کیا گیا تھا ابن ملجم نے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ پورا اسلام کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، لہذا وہ جو رسی ٹوٹ گئی اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، بلوائیوں کا ان پر حملہ کرنا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور برچھے مارے، اور جو ہے قرآن کی آیتوں پر لہو خون کی دھارا بہنے لگی، اور اسی حال میں وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ تو وہ رسی ٹوٹنے کی طرف، ان کی خلافت کے دور کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بعض چیزیں تو تم نے صحیح کہی اور بعض میں تم نے غلطی کی۔ غلطی میں یہ کہ انہوں نے کھل کر بتایا نہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اس سے مراد عمر فاروق ہیں، اور جو رسی ٹوٹ گئی اس سے عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ ہے، اور بعد میں معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بیان نہیں فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیوں کھولا نہیں؟ تو اس لیے نہیں کھولا کہ یہ آنے والے زمانوں کا حال تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات تھے، آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے خلافت کے زمانے پر، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ رسی ٹوٹنے والا معاملہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کان تک یہ بات پہنچتی
کہ آپ کے ساتھ بلوائی لوگ ایسا کرنے والے ہیں اور اس میں آپ کا قتل ہوگا جس میں آپ شہید ہو جائیں گے، تو ان کو اور ان کے گھر والوں کو، چاہنے والوں کو، رشتہ داروں کو قلق ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، زور سے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر بیان نہیں فرمایا کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال اس حدیث میں جو بتلانا مقصود ہے، آگے اس کی تشریح ہم آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اس حدیث پاک میں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بعض تعبیر تو صحیح بتلائی اور بعض آپ نے درست نہیں بتلائی بلکہ غلطی کی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم آپ مجھے میری غلطی ضرور بیان کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر قسم نہ کھاؤ۔ ذرا زور سے بولو بھائی، قسم۔ حالانکہ کھاتے بھی تو بھی کوئی گناہ ہونے والا نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو بیان کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے بیان کرنے والا نہیں ہوں کہ اگر میں اس کو کھول کر بیان کروں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کی تعبیر بیان کروں گا، لہذا قسم نہ کھاؤ، کیونکہ قسم کھا لے آدمی تو ایک ذمہ داری کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے اور معاملہ تاکید کا ہو اور سخت ترین معاملہ ہو جائے تو ہی سچائی میں قسم کھاؤ، اور وہ بھی زور سے بولو، کس کی کھانا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ حضرات یہ بات کو پھیلاؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مولانا تشریف لائیے، دعا کرا دیجیے۔ آ جائیے۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اور ایک اعلان ہے، کہاں ہے مولانا؟ یہ مولانا کہاں ہے؟ آپ ہیں نا، آپ باہر چلے جاؤ۔ پنجاب سے آئے نا؟ آسام سے۔ کون سا علاقہ ہے؟ بورپیٹا۔ یہ مولانا انکلیشور کے دارالعلوم کے فاضل ہیں، اور ان کے یہاں ہمارے آدمی پہنچے تھے۔ میں تو ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہوں، مگر ہمارے آدمی ضرور پہنچے، اور یہ مولانا پہلی بار آئے ہیں۔ ابھی مدرسے کے حالات ٹھیک نہیں، کیونکہ ابھی مدرسے کھلے ہیں، اور آسام کے کتنے مدرسے جو گورنمنٹ چلاتی تھی وہ باقاعدہ بند کر دیے گئے، پوری طرح بند کر دیے گئے۔ اب یہ مدارس بیچارے جو علماء نے اس کے لیے محنت کی ہے، یہ حضرات جو ہے انہوں نے مدرسے کی ابتدا کی ہے، تو ماشاءاللہ اچھی تعلیم بھی ہو رہی۔ میں نے سب تحقیق بھی کر لی، اور ہمارے آدمی ان کے یہاں پہنچے ہیں، تو تاکید بھی اور تحقیق بھی ہو گئی ہے۔ آپ حضرات ان کو للہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے تعاون کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ یہ ہماری جو مجلس ہے نا، آپ سب محنت نہیں کرو گے تو کام نہیں بنے گا۔ جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 1.5 سال کے بعد مجلس شروع ہوئی، تو آپ حضرات کم از کم بھول جاتے ہیں، کم از کم ہر آدمی 5 آدمی کو دعوت دیں۔ ذرا زور سے بولو میں کتنا آدمی کو؟ اور ہم اب پرچے بھی چھاپ رہے ہیں، ہم اپنا کام کر لیں گے اور پرچے پورے شہر میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اطلاع دے رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، مگر آپ بھی کچھ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی۔ آج بھی کتنے لوگ علاج کے لیے آئے تھے، 3-4 آدمی نے کہا کہ ہم کو ایسا پتہ ہے کہ آپ ابھی آ ہی نہیں رہے، کیونکہ پتہ ہے مجلس شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو جو آ رہے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ ذرا بات پہنچاؤ، اور آپ تک واٹس ایپ بھی آئے تو پہنچاؤ، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ کوئی ایک آدمی آ گیا اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ زندگی بھر جتنی نیکیاں کرے گا، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اس کا ثواب عطا فرمائے۔ مولانا تشریف لائیے۔ کچھ نصیحت بھی کرنا ہو تو فرما۔ نہیں آپ آئے اپنی جائیں، علماء آئے ہوں تو امت کو فائدہ ہو۔ ہاں، اور جمعہ کی نماز میں چالو، یہ جمعہ کی نماز میں امباواڑی کالی پور میں ہمارا بیان ہے، یہ آنے والی جمعہ 24 تاریخ جمعہ سے پہلے امباواڑی کالی پور، اس دعوت کو بھی چلا اور وقت سے پہلے حاضر ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو وقت چلا جائے وہ لوٹ کے آتا نہیں ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے وقت کو وصول کرتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو قبرستان میں ہے، جو آج وقت کی قدر کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ وقت کی قدر کریں گے۔ ابھی تک جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اس پر استغفار کریں ندامت کے ساتھ۔ ابھی میرے اور آپ کے پاس جو وقت ہے اس کی قدر کریں۔ جو حضرات وقت کی قدر کرتے ہیں دنیا بھی ان کی قدر کرتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، اللہ سے مانگنا سیکھ لو، ہاتھ پھیلانا سیکھ لو۔ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے۔ طے کرو انشاءاللہ جب بھی مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ ضرور پھیلائیں گے، اللہ سے ضرور مانگیں گے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی، دامن پھیلانے کی اور دل کی حاضری کے ساتھ دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں، انشاءاللہ پھر دعا کر لیں گے۔ ایک بات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھیں گے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے۔ دین کو پہلے نمبر پر، دنیا دوسرے نمبر پر۔ جو شخص دین کو پہلے نمبر پر رکھے گا، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ اللہ اس کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائیں گے، عافیت والی، عزتوں والی اللہ اس کو زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اس دنیا میں اس کو حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جنت کا مزہ آئے گا۔ اور جو شخص دنیا کو پہلے نمبر پر اور اللہ کے دین کو دوسرے نمبر پر رکھے گا، مقدر کی روزی اسے بھی ملے گی، سر پڑی ملے گی، ٹینشنوں کے ساتھ ملے گی، بیماریوں کے ساتھ ملے گی، ڈاکٹروں کا چکر کاٹے کاٹے ملے گی۔ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایک بات یہ طے کرنی ہے، اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھنا ہے۔ اللہ کے دین کو ہم آگے رکھیں گے، دنیا آٹومیٹک پیچھے آئے گی۔ اور اگر دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا، اللہ دنیا میں پھانس دیں گے۔ 10 کام ہیں، 10 راستے نکلیں گے، کام مشکل ہو جائے گا، 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے۔ اور اگر اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھا، 10 کام کو اللہ سمیٹ دیں گے، وقت میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ ایک مثال سے اس عاجز کی بات کو سمجھو۔ ایک شخص تھے، وہ بھینس کو کھینچ رہے تھے تو بھینس آگے ہی نہیں آ رہی۔ ان کے بھائی نے کہا، بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ بھینس آگے نہیں آ رہی ہے، محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ دونوں بھائی نے ہمت کی، پھر بھی بھینس آگے نہیں آ رہی۔ ان کا بیٹا آیا، کہا ابو کیا کر رہے ہو؟ میں جیم میں جاتا ہوں نا، آپ دیکھو میں کھینچتا ہوں۔ کہا بیٹا بھینس ہلتی تو ہے، آگے نہیں آتی۔ تینوں نے مل کر بھینس کو کھینچا، پھر بھینس آگے نہیں آئی۔ ان کی بیوی نے کہا چلو میں بھی طاقت لگاتی ہوں۔ میرے عزیزو، چاروں نے مل کر بھینس کو کھینچا لیکن بھینس آگے نہیں آئی۔ ایک دیہاتی شخص کھڑے تھے پیچھے، انہوں نے کہا بھائی اتنی محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو اور بھینس آگے نہیں آ رہی، بھینس کو آگے لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کا بچہ کہاں ہے؟ کہہ رہا اس کا بچہ، کہ اس کے بچے کو آگے لے کر چلو، بھینس آٹومیٹک پیچھے چلے گی۔ تو ایک شخص نے اس کے بچے کو اٹھایا اور آگے لے کر چلا، بھینس آٹومیٹک پیچھے چلنے لگی۔ میرے عزیزو، فرعون نے بھی بہت کھینچا تھا بھینس کو، دنیا کو، دنیا ہاتھ میں آئی نہیں، نہ قارون کے ہاتھ میں آئی، نہ مغل بادشاہوں کے ہاتھ میں آئی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم دنیا کو کھینچتے رہیں گے تو یہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ بھینس کے بچے کو اٹھا کر آگے چلے تو بھینس پیچھے پیچھے آ گئی،
وہ بھینس کا جو بچہ تھا نا وہ اللہ کا دین ہے. اگر ہم اللہ کے دین کو سینے سے لگائیں گے، ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا پیچھے پیچھے آئے گی. تو آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھیں گے، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطاکار، سیاہکار، مجرم اور پاپی ہیں. رب کریم، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں اللہ. لیکن اللہ جی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے. آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. اے وسیع رحمت والے، اپنی رحمت کی چادر ہمیں ڈھانپ لیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ جی ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتے ہیں. رب کریم گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ لوگ آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، حضرت کی مجلس میں آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما. امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑھن عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے رب ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے. اللہ جی ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے. اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما. اللہ آپ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھنے کی، دین کی محنت کرنے کی، دین کے خاطر مر مٹنے کی، 100% شریعت اور سنت پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. رب کریم دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. اللہ آخرت کی محبت عطا فرما. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمانا. پیارے اللہ ہر پیر کو یہاں پر حضرت مولانا خلیل احمد دیوا والے صاحب کی یہاں مجلس ہوتی ہے، اللہ حضرت کی مجلس کو قبول فرما، ان کے یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ علاقے والے کو، صورت والے کو زیادہ سے زیادہ ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ حضرت کی آمد کو قبول فرما، انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ان کے علاج میں تاثیر پیدا فرما. اللہ حضرت کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. جو ایمان والے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.